چوتھا فتویٰ شیخ دکتور صالح السحیمی کا ہے، جو مسجد نبوی کے مدرس ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے عقیدے کے استاد ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جماعت خارجی یا تکفیریہ، یہ خارجی گروہ ہے، یہ تکفیری گروہ ہے، یہ مومنوں اور مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ۔ تو شیخ نے بھی کہا، اور پھر دوسری جگہ پر جب ان سے پوچھا گیا کیا البغدادی، ابو بکر البغدادی خلیفہ ہے کیا، تو شیخ صالح السحیمی حفظہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ خلیفہ نہیں، دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، اور من دعات الضلالہ، گمراہی کی طرف بلانے والا ہے۔ یذبح المسلمین فی الشام والعراق، وہ شام اور عراق میں خلیفہ بن کر حفاظت کرنے والا، اسلامی تعلیمات پر چلنے والا نہیں، بلکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ مسلمانوں کو شام اور عراق میں ذبح کرنے والا ہے۔ پانچواں شیخ الدکتور سعد الشثری حفظہ اللہ کہہ رہے، سعودی عرب کی جو افتاء کی کمیٹی ہے، ایک ذمہ دار کمیٹی ہوتی ہے، وہاں سے نکلنے والا ایک جملہ بہت ذمہ داری کا تقاضا کیا آتا ہے۔ انہوں نے کہا ھذا التنظیم لا یمت للاسلام بصلہ، کہ اس تنظیم کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، یہ خارجی گروہ ہے، یہ داعش کا جو گروہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اور کیا کہہ رہے ہیں شیخ کہہ رہے ہیں باستخدام مصطلحات شرعیہ لیروج علی السذج، عام جنت، عام نوجوان، عام لوگوں کو بھٹکانے کے لیے شرعی اصطلاحات کا سہارا لے رہے ہیں۔ جو شرعی ورڈ ہوتے ہیں، قرآن اور صحیح حدیث کے ورڈ ہوتے ہیں، اس کا یہ مس یوز کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ ان سب کے حوالے ہیں، جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو ساتھ ساتھ میں آپ کو اسکرین پر حوالے بھی نظر آئیں گے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ چھٹواں ہے ڈاکٹر سعد الخذلان، جن کی کتاب کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، ان کے اکنامک پر زبردست کتاب ہے۔ شیخ کہہ رہے ہیں، یہ بھی ٹاپ کے اسکالر ہیں، مفتی ہیں، داعش ہم خوارج ھذا العصر، اس زمانے کے خوارج ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ وَمَن تَعَاطَفَ مَعَهُمْ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ فَهُوَ شَرِيكٌ مَعَهُمْ فِي الْإِثْمِ، جو کوئی بھی داعش کا، ISIS کا سپورٹ کرے گا، وہ بھی انہی کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ISIS کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کلیئر ورڈ ہے، کلیئر فتوے، پھر بھی پتہ نہیں کہ میڈیا کے بعض گوشے آج بیدار ہوئے ہیں، آج وہ آ کر ISIS کے خلاف واویلا کر رہے ہیں، جبکہ بہت پہلے بتا دیا گیا کہ یہ ٹیررزم ایک الگ ریلیجن ہے، اس کے ماننے والے الگ لوگ ہیں، ان کے تنظیمیں الگ ہیں، اور سعودی عرب کے ٹاپ کے مفتی اور اسکالرز نے کہا کہ اسلام کے جو تعلیمات ہیں ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساتواں فتویٰ شیخ عبداللہ الغنیمان حفظہ اللہ کہتے ہیں داعش کے بارے میں، خوارج یقتلون المسلمین، یہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کے تعلیمات کو فالو کرنے والے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو قتل کیوں کر رہے ہیں؟ یقتلون المسلمین ولا يجوز البقاء معهم، ان کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، اور جو ان کے ساتھ رہے گا وہ بھی انہی میں شمار ہوگا۔ ڈاکٹر سلیمان الرحیلی کہہ رہے ہیں، جو جامعہ اسلامیہ کے مدرس ہیں، جو میرے استاد ہیں فقہ کے، قواعد فقہ جن سے میں نے پڑھی، وہ کہہ رہے خوارج، یہ تو خوارج ہے، واللہ اللہ کی قسم کہہ رہے الذی لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اسی کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے، لا یجوز لمسلم ان یحب داعش، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ داعش کو محبت کرے، ولا ان یبایعہم، اور ان کے ساتھ بیعت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر بھی ہمارے بعض بھولے بھالے اگر کوئی اس میں جا رہے ہیں تو ان کو چوکن نہ کرنے کے لیے یہ ویڈیو ہم نے بنایا ہے، اور میڈیا کے بعض گوشوں کو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ جب آپ کلیم کرتے ہیں تو پورا ریسرچ کریے، کسی کے بارے میں بھی کوئی غلط رائے آپ قائم نہیں کر سکتے۔ جیسے ٹیررزم کو کرب کرنا، اس کے خلاف کہنا، ٹیررزم کے خلاف کہنا جیسے ضروری ہے، ویسے ہی معصوم کو بچانا بھی ضروری ہے۔ آپ کسی بھی معصوم کو اٹھا کر کوئی بھی لقب دیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ دنیا کی ساری مذہبی کتابیں انصاف کی تعلیم دیتی ہے، تو لہذا
कोई भी गिरोह ये हरकत ना करे, मीडिया के टूल्स को हाथ में लेकर किसी भी मासूम को सताने की कोशिश ना करे। फिर भी अगर किसी के जहन में सवाल आ सकता है कि भाई आप मीडिया के चंद रिपोर्ट्स की बुनियाद पर आप दाइश के खिलाफ ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हम कहेंगे हम वो झूठे मीडिया की बुनियाद पर दाइश के खिलाफ नहीं कह रहे हैं। ये जो फतवा होता है ना, सऊदी अरब का जो फतवा होता है, ये ऐसे ही नहीं देते जैसे हिंदुस्तान में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से सऊदी अरब में भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, वहां पर भी एजेंसी होती है, और वहां के जो बड़े उलमा होते हैं उन सब से वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद कहते हैं। ऐसा ही नहीं है कि उलमा कराम अपनी तरफ से कह देते हैं, नहीं, बड़ी रिसर्च के बाद कहते हैं। ये ऑफिशियल लेवल पर सऊदी अरब के ऑफिशियल इदारों से बातें आ रही हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत सारे गलतफहमियां दूर करेगा, और हम जब सब मिलकर टेररिज्म के खिलाफ हमको बोलना है, मासूमों की हिफाजत करना है। सूरह मायदा सूरह नंबर 5 के आयत नंबर 32 में अल्लाह ने जो हमको पैगाम दिया वो यही है कि एक मासूम को मारना पूरे इंसानों को मारने का गुनाह लिखा जाएगा। यह आयत का मफहूम है। और एक मासूम को बचाना पूरे इंसानों को बचाने का सवाब लिखा जाएगा। यानी चाहे वो मासूम, वो इनोसेंट, वो निर्दोषी, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, किसी भी निर्दोषी को, किसी भी इनोसेंट को इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि उसको सताया जाए। इस्लाम में तो गीबत हराम है, गीबत हराम है। किसी के पीठ पीछे, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम, आप उसकी गीबत नहीं कर सकते, तो इस्लाम में टेररिज्म की कैसे इजाजत मिल जाएगी? आप इन बातों पर गौर करिए और इस्लाम के बारे में सही फैसला लेने की कोशिश करिए। उम्मीद के ये वीडियो इंशाअल्लाह काम आएगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।